بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی جن ممتاز شخصیات پر ہمیشہ پاکستان اور اہل پاکستان کو فخر رہے گا، ان میں ایک شخصیت کا نام محترم زاہد ملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ زاہد ملک صاحب صرف صحافی یا ادیب یا مفکر نہیں، بلکہ اسلام اور عالم اسلام کے لیے ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ عالم اسلام میں ان کو انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت سمجھا جاتا تھا، اور پورے عالم اسلام میں جب بھی مصائب اور مسائل کہیں پیدا ہوئے، محترم زاہد ملک صاحب کی رائے کو ہمیشہ اہمیت دی گئی۔ اور میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ بلاد اسلامیہ میں ان کو ہمیشہ بڑی قدر کی نظر سے دیکھا گیا۔ انہوں نے مضامین قرآن کے عنوان پر بہت ہی اچھا قرآن کریم کو سمجھنے کا ایسا کام کیا ہے جس کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ مضامین قرآن میں انہوں نے ان تمام پہلوؤں کو بیان کیا ہے جو اس وقت یا قیامت کی صبح تک یا ماضی میں انسانیت کی رہنمائی کا ذریعہ بنے ہیں، بن سکتے ہیں اور بنتے رہیں گے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین پر نازل ہونے والی یہ کتاب انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ محترم زاہد ملک صاحب نے زندگی کے تمام پہلو جن میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، مضامین قرآن میں ان میں رہنمائی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اور ہر فرد کو، بلکہ ہر انسان کو جو قرآن کریم سمجھنا چاہتا ہے، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اسے مضامین قرآن ضرور پڑھنا چاہیے۔ مضامین قرآن زاہد ملک صاحب کی بڑی اہم کتاب، جو دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا اس کا، توحید، رسالت اور قیامت کے ساتھ ساتھ معیشت اور معاشرت کے مختلف پہلوؤں کو آپ نے اجاگر کیا قرآن کریم کی مختلف آیات کی روشنی میں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے وہ کتاب نہیں پڑھی، ان کو چاہیے، ان پر لازم ہے، ان پر واجب ہے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ قرآن کریم سے جن حضرات کو محبت ہے، کئی زاویے ایسے ہوں گے کہ جو ان پر عیاں ہوں گے، اور وہ یہ جان سکیں گے کہ زاہد ملک صاحب نے قرآن کریم کو کس کس انداز سے دیکھا ہے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن کریم کا جو علم ہے وہ دنیا بھر میں جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو مضامین قرآن پر ایک عظیم کام کیا، قرآن کریم فرقان حمید جو پوری کی پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو کام قرآن کریم، فرقان حمید اور مضامین قرآن کے حوالے سے کیا، اور آج وہ کئی زبانوں میں دنیا کے مختلف ممالک میں پڑھا جا رہا ہے، اور مضامین قرآن یقیناً علماء کے لیے، اور پھر یہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب لوگ تراویح کے بعد پڑھنے کے بعد درس دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مضامین قرآن سے علماء کو، خطباء کو بہت جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کو سنتے ہیں۔ خاص طور پر جس چیز کا میں ذکر یہاں کرنا چاہوں گا وہ آپ کی وہ خدمت ہے جو کہ مضامین قرآن اور مضامین احادیث کی صورت میں جو 2 کتابیں آپ نے ترتیب دیں اور ہم تک چھوڑ کے گئے، جس سے ہم ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور یہ ایسی خدمت ہے جو صرف چند لوگوں تک محدود نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ آپ نے زندگی میں اس پر بہت لمبا عرصہ محنت کی اور ان 2 کتابوں کو ترتیب دیا،
آپ ان دونوں میں قرآن کے کسی موضوع پر آپ کوئی بھی آیات تلاش کرنا چاہتے ہوں، آپ آسانی سے ترتیب وار وہاں موجود ہیں، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مضامین احادیث میں بھی کوئی بھی احادیث آپ دیکھنا چاہتے ہوں کسی بھی مسئلے پر، وہاں پر ترتیب وار موجود ہیں، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مضامین احادیث میں بھی کوئی بھی احادیث آپ دیکھنا چاہتے ہوں کسی بھی مسئلے پر، وہاں پر ترتیب وار موجود ہیں، آپ بآسانی اپنی رہنمائی وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے والد زاہد ملک صاحب کے جو بہت سے خدمات ہیں اس ملک کے لیے، اس میں سے سب سے ایک اہم جو خدمت ہے، جو میں کہتا ہوں پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ ہے مضامین قرآن حکیم۔ مضامین قرآن حکیم کا بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، جس میں انگلش میں ہے جو ہے سبجیکٹس آف قرآن، اس کے علاوہ فرینچ میں ہے اور جرمن میں ہے۔ جب 2014 میں جرمن اور فرینچ میں عقائد کی رونمائی ہوئی کتاب کی، تو اس وقت سٹیج پہ صدر پاکستان ممنون حسین صاحب تشریف فرما تھے، اس کے علاوہ جرمنی کے ایمبیسڈر، یورپین یونین کے ایمبیسڈر، اس کے علاوہ فرانس کے ایمبیسڈر، اس کے علاوہ مذہبی امور کے وفاقی وزیر اور اس وقت کے چیف جسٹس صاحب بھی موجود تھے۔ تو صدر پاکستان نے اس وقت یہ فرمایا کہ جی جو زاہد ملک صاحب نے کام کیا ہے وہ کام اداروں کا کام، وہ قرآن پاک مضامین قرآن حکیم جو کہ قرآن پاک کا انڈیکس ہے اور آپ کو آسان فہم الفاظ میں آپ کو قرآن پاک کے متعلق آگاہی دیتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں اگر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے۔ مضامین قرآن حکیم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ابھی بیت المقدس میں بھی موجود ہے اور اس کے بیش بہا ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، بلکہ کچھ میرے جو دوست ہیں، کچھ احباب ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہماری گاڑی کے ڈیش بورڈ میں بھی آپ کے والد صاحب کی کتاب ہوتی ہے، اور اگر ہم نے کوئی قرآن پاک کے حوالے سے رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ہم مضامین قرآن کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی یہ بخشش کا سامان ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ مضامین قرآن سے ضرور استفادہ حاصل کریں، اور یہ باعث برکت ہے اور آپ لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا کام کرے گی۔ بہت شکریہ۔ اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 اللہ